رمضان کے مہینے میں عمرہ کا کیا مہتو ہوتا ہے؟ کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصان ہوتے ہیں؟ نقصان تو ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف فائدے ہی ہوتے ہیں۔ دراصل مسلم سمدائے کے لیے رمضان کا مہینہ بہت پاک مانا جاتا ہے۔ اسلام کو ماننے والے لوگ اس پورے مہینے میں روزے کھولتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام دھرم میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مدینہ جانا یوں تو ثواب کا کام ہے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ مسلم عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی ایک الگ اپنی خاصیت بھی ہے۔ رمضان کو اسلامک کیلنڈر میں نواں اور سب سے پوتر مہینہ مانا جاتا ہے۔ اسی مہینے کے دوران اسلام کی پوتر کتاب قرآن نازل ہوئی تھی۔ رمضان میں مسلمان صبح سے سوریاست تک، مطلب سورج ڈوبنے تک روزہ رکھتے ہیں، جو کہ اسلام میں ہر بالغ پر فرض ہے۔ مسلمان اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اس سمے، اور مانا ایسا جاتا ہے کہ ویسے تو عمرہ کرنے کے لیے لگ بھگ 15 دن ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے پاک مہینے میں لوگ 25 سے 30 دن تک مکہ میں رہ کر عمرہ کر سکتے ہیں، جس میں رمضان کے ساتھ ہی انہیں وہاں عید منانے کے لیے ملتی ہے۔ اسلام کے پوتر استھل مکہ اور مدینہ میں مسلمان اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ اگر ہم لوگ عمرہ کو ہی سمجھے تو عمرہ وہ ہے جسے اسلام میں منی حج بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے بے حد اہم ہوتا ہے۔ عمرہ میں مسجد الحرم مکہ میں پوتر کعبہ کی یاترا شامل ہوتی ہے۔ عمرہ مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عمرہ مسلمان اپنے آپ کو خود سے جوڑنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ حج کی طرح ہی عمرہ کرنے کے لیے لوگ سعودی عرب سے سب سے پوتر شہر مکہ جاتے ہیں۔ ہر وہ مسلمان جو آرتھک روپ سے سمرتھ ہے اور اللہ میں یقین رکھتا ہے، وہ عمرہ کے لیے جا سکتا ہے۔ عمرہ میں سبھی مسلمان مکہ استھت کعبہ کے چاروں اور چکر لگاتے ہیں، مطلب کہ طواف کرتے ہیں۔ جب یہ طواف پورا ہو جاتا ہے تب عمرہ مکمل ہونا مانا جاتا ہے۔ حالانکہ عمرہ ہر مسلمان کے لیے کمپلسری نہیں ہے، یہ پوری طرح سے سویچھک ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو خوش کرنے اور اس تک پہنچنے کا ایک آسان طریقہ بتایا جاتا ہے۔ عمرہ سمیت رمضان کے لیے کیے گئے ہر اچھے کاموں کا ثواب باقی مہینوں کی تلنا میں کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ رمضان اور عمرہ دونوں ہی گناہوں کی معافی مانگنے اور خود کو پاک کرنے کے لیے بڑے مقدم۔ روزے کے دوران عمرہ کرنے سے بندہ اللہ کے بے حد قریب آ جاتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے سے مسلمانوں میں ایکتا اور بھائی چارہ بڑھتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں کئی مسلمان اسی پوتر استھل پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ اسلامک مانیتاؤں کے انوسار جو لوگ عمرہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، وہ لوٹنے تک تیرتھ یاتری ہوتے ہیں۔ اگر اس تیرتھ یاترا کے دوران ان کا انتقال مرتیو ہو جاتی ہے تو انہیں حج کا سبب ملتا ہے۔ اس لیے ہر سال لاکھوں مسلمان اللہ سے معافی مانگنے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس آدھیاتمک یاترا میں مسلمان سبھی برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں اور خود کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتے ہیں۔ جو کوئی بھی مسلمان سچے دل اور ارادے سے عمرہ کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے بندے کی سبھی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، رمضان کے دوران عمرہ کرنے کے بہت سارے ثواب ہیں۔ سب سے بڑا ثواب تو اس سے ملتا ہے کہ یہ ہے کہ سب سے اس پاک مہینے کے دوران عمرہ کرنا عمراہن کو حج کے برابر بناتا ہے۔ حالانکہ رمضان کے مہینے کے دوران عمرہ کرنے سے آپ کو حج کرنے سے چھوٹ نہیں ملے گی۔ حج پھر بھی مسلمان کے لیے فرض رہے گا، جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب حج آپ کے لیے ایک طرح سے کمپلسری ہو جائے تو آپ کو اسے ضرور پورا کرنا چاہیے، پھر چاہے بعد میں آپ دوبارہ حج کے برابر ثواب پانے کے لیے رمضان کے پاک مہینے کے دوران عمرہ کر سکتے ہیں، جو پوری طرح سے نفلی ہے۔ اب مسلمانوں کے بیچ عمرہ کرنے کے لیے سب سے خاص سمے میں سے ایک رمضان مانا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے سے الگ ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ ایسا کرنے کے لیے مسلمان حج کرنے کے برابر بھی مانتے ہیں۔ کچھ اسلامی حدیثوں میں ملتا ہے کہ رمضان آنے پر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ حالانکہ اس مہینے میں عمرہ کرنے سے مسلمانوں کو حج یاترا کرنے کی چھوٹ نہیں ملتی۔ اس مہینے میں عمرہ کرنے کے بعد بھی حج پر ہر مسلمان کا فرض مانا جاتا ہے۔ یہ صرف حج کے برابر ثواب ملنے کا ایک ذریعہ ہے اور کسی بھی مسلمان کے لیے دعائیں اللہ سے جڑنے کا ایک بے حد اہم طریقہ ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کے دوران دعائیں مانگنے کی الگ خاصیت بھی ہوتی ہے۔ پچھلے سال لگ بھگ 9 ملین سے بھی زیادہ تیرتھ یاتریوں نے کیول رمضان کے پہلے 10 دنوں میں ہی عمرہ کیا، اور اسی وجہ سے رمضان کے پورے مہینے میں عمرہ یاترا اکثر مہنگی بھی ہوتی ہے۔ عمرہ میں ہوتا کیا کیا ہے؟ تو دیکھیے، عمرہ کے دوران کئی چیزیں پوری کی جاتی ہیں اور اس پورے پرکریا کو 3 پرمکھ بھاگ ملتے ہیں، جیسے کہ احرام، طواف اور سعی۔ احرام کی بات کریں تو اس کے تحت مسلمان صفائی انوشٹھانوں سے گزرتے ہوئے اور اس میں کہ پاک نہانا اور 2 بنا سلے سفید کپڑے بدلنا شامل ہے۔ مہیلاؤں کے لیے سمان سیم والی ایک سادی پوشاک پہننے کی اجازت ہے۔
جسے پہن کر پوتر स्थल میں پرویش کر سکتے ہیں۔ بات طواف کی کریں تو اس میں مسلمانوں کے داہنے پیر سے مسجد الحرم میں پرویش کرنا ہوتا ہے اور کعبہ کے چاروں اور 7 بار گھومنا ہوتا ہے۔ ہر پرکرما کے دوران عمرہ کی دعا پڑھی جاتی۔ صحیح، اس کے دوران عمرہ کرنے والے مسلمان صفا اور ماروہ پہاڑیوں کے بیچ 7 بار پد یاترا یعنی پیدل یاترا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حلق مطلب کہ پروشوں کے لیے سر منڈوانا، یا پھر تقصیر مطلب مہیلاؤں کو بالوں کو چھوٹا کرنے کی ایک چھوٹی سی پرمپرا بھی ہے۔ کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میرے سنی فی الحال اتنا ہی۔ جے ہند، جے بھارت۔